الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر حضرات محترم، اللہ مالک نے اس کائنات کے اندر بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ہم میں سے کسی انسان کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان کا شمار کر سکے کہ وہ کتنی اور کہاں کہاں اور کیسی کیسی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اللہ نے جو جاندار پیدا کیے ہیں، ایک تو وہ مخلوق ہیں جنہیں فرشتے کہتے ہیں، یہ آسمان سے اوپر رہتے ہیں، اور آسمان کی چھت تلے دو قسم کی مخلوقات ہیں۔ ایک وہ ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان پرواز کرتے ہیں، اڑتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو زمین کے اوپر رینگتے ہیں۔ اور اللہ کی بہت سی مخلوقات زمین کے نیچے پانی کے اندر بھی ہے، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان، زمین کے نیچے، زمین سے اوپر، اگر کسی ایک مخلوق کے اپنے ذہن میں تصور کر لیں تو اس کے اندر کتنے رنگ ہیں، کتنی قسمیں ہیں، دنیا کے اندر صرف ایک مخلوق کی شمار نہیں کر سکتے۔ جس اللہ نے یہ سارا کچھ بنایا، وہ اللہ خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان سب مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عزت جسے بخشی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ فوقیت اور عزت ساری مخلوقات پہ دی ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ ساخت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے،
میٹیریل اسمبلنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے، جسمانی اور دوسرے معاملات میں اعتدال دیکھا جائے، تو وہ بھی اللہ نے انسان جیسا خوبصورت کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت سورۃ 3 کے اندر 4 قسمیں اٹھاتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، مجھے اس شہر امن والے مکے کی قسم ہے، میں نے انسان جیسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے اس مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ بعض ایسے جاندار ہیں جنہیں اللہ نے بار برداری کے لیے پیدا کیا ہے، وہ بار برداری ساری زندگی مشقت سے گزار کے اپنی زندگی کا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی طرح کچھ مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ نے دودھ دینے کے لیے پیدا کیا، وہ خود اپنی اولاد کو اور دوسرے لوگوں کو اپنے دودھ مہیا کر کے اپنی زندگی گزار کے جاتے ہیں، وہ بھی اپنا مقصد جو اللہ نے انہیں دیا تھا اسے پورا کر کے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو اپنی جان تک ختم کر کے اپنے گوشت کے ساتھ دوسری مخلوقات کا پیٹ بھرتی ہیں، وہ بھی بے شک ان کی جان چلی جائے، جو ذمہ داری جو اللہ نے انہیں جس بات کے لیے دنیا میں پیدا کیا وہ اپنی ڈیوٹی کو ادا کر کے جاتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، اگر اللہ کی ہر مخلوق جس کے اندر وہ شعور نہیں ہے جو اللہ نے انسان کو دیا، جن کے اندر وہ عزت اور کرامت نہیں ہے جو اللہ نے انسان کو دی، اگر وہ جانور ہوتے ہوئے بے شعور ہوتے ہوئے بھی اپنی ڈیوٹی کو ادا کر رہے ہیں، تو انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے، اگر اللہ نے ہر چیز کو با مقصد پیدا کیا ہے تو انسان کو بے مقصد تو پیدا نہیں کیا، اس کی بھی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم چھوٹے سے معصوم تھے، ہمیں کسی بات کا کوئی علم نہیں تھا، اللہ نے ہمارے ماں باپ کے دلوں کے اندر شفقت ڈالی، انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے ہمیں بچپن سے جوانی تک پہنچایا اور ہمیں معاشرے کی دوڑ میں ہمیں شعور بخشا، اور ہم ایک معاشرے کی اکائی بن کے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جس اللہ نے یہ سارا کچھ کیا، آخر اس کا کوئی مقصد تو ہوگا کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ بلکہ اللہ رب العزت سورۃ مؤمنون کے آخر میں فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے کوئی بھی انسان یہ تصور نہ کرے اللہ نے اسے فضول دنیا میں بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے اسے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ سورۃ ملک اللہ رب العزت اس کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہاری پیدائش اور تمہاری زندگی اور تمہاری موت کا مالک میں ہوں، اور تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک جو میں نے وقت دیا ہوا ہے، جو مہلت دی ہوئی ہے، اس میں میرا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی بات ہے تمہارے ساتھ، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں تمہیں آزما رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ جو بھی شخص نیک عمل کرے گا، اب اس کے عمل پہ اس کا رب اتنا راضی ہوتا ہے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اللہ کہتے ہیں میں کم از کم 10 گنا اجر دوں گا۔ اب دنیا کے اندر کسی کام کے اندر یہ تو ممکن ہے 1 روپے کی چیز آپ لیں، اس سے 2 روپے مل جائیں، اس کے 3 مل جائیں، اس کے 4 مل جائیں، یہ بھی زیادتی تصور ہوگی۔ لیکن اللہ مالک اپنے بندوں میں اتنا رحیم و کریم ہے،
وہ کہتا ہے من عمل صالحا فلہ عشر امثالھا، میں تمہارا رب ہوں، تمہارے ساتھ پیار کرتا ہوں، تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے، جو اپنے مقصد کو پہچانے گا، جو نیکی کرے گا، میں اسے کم از کم 10 گنا اجر دوں گا۔ لیکن پھر یہ بھی کم ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کے دل کی کیفیت کو دیکھوں گا، اس کے احساسات کو دیکھوں گا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ یہ 10 بہت کم ہے، میں 70 گنا تمہیں اجر دیتا ہوں، میں 700 گنا دیتا ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ نیکی کے لیے ہے۔ اس کے برعکس انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے غلطی کے معاملے میں بھی ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، جو غلط کام کرے گا یہ نہیں ہوگا کہ اس سے دگنا بدلہ لکھ دیا جائے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، اسے دگنا عذاب دیا جائے گا یا دگنی سزا، ایسا نہیں ہے۔ کہا من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، اگر کوئی غلط کرے گا تو اس کو اتنی ہی سزا ہے جتنی اس نے غلط کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں دونوں معاملات میں وہاں اتنی زیادہ رعایت اور یہاں بھی انسان کو اتنی رعایت دی جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے انسان پر کہ اللہ جب اس کی نیکی کا اجر لکھتا ہے تو 10 گنا، اس کی برائی کا بدلہ لکھتا ہے تو 1 گنا، پھر بھی اے حضرت انسان تجھ پہ افسوس ہے، تیرا ایک تیرے 10 سے بڑھ جائیں گے۔ لیکن پھر بھی یہ بات یاد رکھیں، اللہ نیکی کرنے والوں کا اتنا قدردان ہے کہ اللہ زندگی کے مختلف مواقع پر اسے مختلف بونس دیتا ہے، مواقع فراہم کرتا ہے کہ انسان اگر نیکی کے اندر پیچھے رہ گیا ہے تو یہ کم از کم اپنی بیلنس شیٹ برابر کر لے یا برائیوں سے بہتر ہو جائے تاکہ یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں سال کے اندر 12 مہینے ہیں، اللہ نے 12 مہینوں میں ایک مہینے کو فضیلت دی جسے رمضان المبارک کہتے ہیں، اس میں عمل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان عام دنوں میں عمل کرتا ہے، ایک انسان رمضان میں عمل کرتا ہے، عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا اللہ زیادہ اسے اجر دیتے ہیں۔ یعنی ایک فیسلٹی دی گئی ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرنے والے ہیں، جو نیکی کا جذبہ رکھنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ نے راتیں جو بنائی ان میں ایک رات کو فضیلت دے دی جسے لیلۃ القدر قرار دیا کہ یہ قدر والی رات ہے، جو ایک رات صرف اللہ کی رضا کے لیے ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، غلطیوں کو چھوڑتے ہوئے اور نیکی کی طرف رغبت کرتے ہوئے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے ایک رات عبادت کرتا ہے، اللہ ایک ہی چشت کے اندر اسے 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرما دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اسی طرح شاید یہ دن کل سے شروع ہو جائیں یا پرسوں سے۔ اگر آج چاند طلوع ہوتا ہے تو کل سے وہ پہلا دن شروع ہوگا، اگر آج نہیں کل طلوع ہوتا ہے تو یہ دن پرسوں سے شروع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام افضل عند اللہ، اللہ نے جتنے بھی دن بنائے ہیں ان دنوں سے افضل کوئی دن بنائے ہی نہیں ہے۔ کن دنوں سے؟ یعنی ایام العشرہ، یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور پھر اسی طرح فرمایا ما من ایام افضل عند اللہ من عمل الصالح، یہ جو دن ہیں ان دنوں کے اندر نیک عمل کرنا اور دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ ایک صحابی
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کی کوہان جہاد ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، قتال کرنا، کفار کے ساتھ لڑنا، اسلام اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اس کے لیے اپنا مال جان صرف کرنا، یہ ایک جہاد ہے۔ اس وقت کیا ہے یہ بات کہ تصور مسلمانوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جہاد سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان دنوں عمل اللہ کو اتنا اچھا کوئی عمل نہیں لگتا، جو شخص ان دنوں نیک عمل کرے اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے۔ ایک صحابی اٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ بل الجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے بہتر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نعم بل الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے۔ 3 مرتبہ اس نے سوال کیا کیا یا رسول اللہ جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ یہی جواب دینے کے بعد فرمایا ہاں، ایک بندہ اس سے اچھا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے مال اور اپنی جان کو لے کے اللہ کے راستے میں نکلا اور نہ وہ خود پلٹا یعنی شہید ہو گیا اور نہ اس کا مال اس کی اولاد تک پہنچا، یعنی دونوں چیزیں ہی اللہ کے راستے میں لٹ گئی۔ کہا شاید وہ اس سے بہتر ہو، وگرنہ کوئی افضل نہیں ہو سکتا جو ان دنوں نیک اعمال کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وہ دن ہے جس کے اندر اسلام کے بنیادی ارکان میں سے سارے رکن پورے کیے جا سکتے ہیں۔ نماز، روزہ، صدقہ، حج، یہ سارے کے سارے اعمال ان دنوں آتے ہیں اور انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ بات پہلی تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عشروں کے متعلق یہ بات فرمائی کہ اللہ کے پسندیدہ یہ عشرے ہیں۔ ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، رمضان المبارک کے آخری 10 دن، ایک محرم کے پہلے 10 دن، اور ان سب سے افضل سب سے بہتر جو ہے آپ نے فرمایا وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں ان دنوں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو داؤد میں روایت ہے، آپ کی ازواج میں سے بعض بیویاں کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے پہلے عشرے کے اندر پہلے 9 دن پورے روزہ رکھتے ہیں، اور اس روزے کا کیا اجر ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کوئی عام روزہ ہے، نفلی روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اور اس روزے کے جتنے معاملات ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے ہیں کہ ایک سوار 70 سال تک اپنی سواری کو بھگاتا رہے، جتنی دور 70 سال کے بعد وہ پہنچے گا اللہ اتنا اس شخص کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے۔ اور جو ان دنوں روزہ رکھتا ہے، پہلے 8 دنوں کے متعلق احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک روزہ اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، وہ ثواب اپنی جگہ کہ ایک روزے کے بدلے اللہ 70 سال جہنم سے دور کر دیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ایک ذی الحج کے ان دنوں روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، ابھی کچھ دن پہلے رمضان گزرا، اس وقت موسم کی شدت بھی زیادہ تھی اور روزے کا دورانیہ بھی زیادہ تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 1.5 گھنٹہ دورانیہ کم ہو گیا ہے اور موسم کی شدت بھی کم ہو گئی ہے۔
اگر ہم نے رمضان کے اللہ کی توفیق سے 29 روزے رکھے ہیں، ہم میں سے کوئی روزے کی وجہ سے نہیں نہ مرا، تو انشاءاللہ ان روزوں سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں، آپ اچھے طریقے سے صبح ناشتے کے بجائے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، سحری کے وقت صرف درمیان میں لنچ اڑانا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ باقی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں تو سارا دن پانی کی ہوش بھی نہیں ہوتی۔ جب انسان فارغ ہو تو پھر ٹھیک ہے، الگ بات ہے کہ ہم کبھی کچھ کھاتے ہیں، کبھی کچھ پیتے ہیں، لیکن جب مصروفیت ہو تو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ شام تک پانی کی ہوش نہیں ہوتی کہ پانی بھی پینا ہے یا نہیں، بندہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سے کوئی بہت بڑی بات کا تقاضا نہیں کر رہے، اور یہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھے گا تو اس پہ کوئی عذاب یا وعید نہیں ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں، نیکی کا قدردان ہے تمہارا رب، اور نیکی کرنے والا اسے محبوب ہے، اور وہ کہتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں وہی تو میرے قریب ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم سگے بھائی بھی ہوں نا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو اگنور کرے تو وہ کبھی بھی اس سے پسند بھی نہیں کرے گا اور اس کے قریب بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ اگنور کر رہا ہے، ہر معاملے میں اپنے بھائی کو اگنور کر رہا ہے۔ اگر ہم دوست ہیں، آپس میں ایک معاشرے کے فرد ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کو اگنور کریں گے تو دوسرا کہے گا تو مجھے کیا ضرورت ہے بھائی تیری؟ حتیٰ کہ اگر ہمارے پاس کوئی برے لفظ بھی ہو تو کہے کہ جاؤ اپنا موج کرو، مجھے تم سے کیا تعلق؟ اگر ہم چھوٹے سے انسان جنہیں ایک دوسرے کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں، ہم لوگوں سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، ہم رشتوں سے کٹ کے نہیں جی سکتے، ہماری ضرورت ہے ہمارے رشتے، لیکن اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، اسے تو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ذرا تصور کریں، اگر ہم اپنے رب کو اگنور کریں گے تو کیا ہمیں وہ پسند کرے گا؟ اور اللہ کو اگنور کرنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں 5 مرتبہ وہ بلاتا ہے اپنی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، تمہاری کامیابی اس میں ہے، آ جاؤ۔ اگر ہم ہر دفعہ اگنور کر دیں گے تو کیا وہ ہمیں دوست بنائے گا؟ ہمیں اچھا سمجھے گا؟ ہمارے ساتھ کوئی تعلق رکھے گا؟ یہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں ایک فیسلٹی دی ہے کہ تمہارے پاپ تمہاری نیکیوں سے بڑھ گئے ہیں، بیلنس شیٹ ٹھیک کر لو۔ میں تمہیں کبھی لیلۃ القدر دیتا ہوں، کبھی رمضان کے ایام دیتا ہوں، اور اب ذی الحج کے دن دیے ہیں، اپنی بیلنس شیٹ درست کر لو، کیونکہ یہی بیلنس شیٹ ہے جو انسان کی کامیابی یا ناکامی اس کا مقدر بننے والی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ حاقہ کے اندر فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ جب کسی کے نیک اعمال کا پلڑا باری ہوگا، اس کا رزلٹ، اس کی رزلٹ شیٹ اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، پھر وہ خوشی سے لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، ہؤلاء اقرؤوا کتابیہ، یہ میری چارج شیٹ دیکھو، میرے نیک اعمال کو دیکھو جو میں نے برائیوں کے مقابلے میں کیے تھے۔ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اپنی زندگی میں کبھی اس تصور کو نہیں بھولا تھا کہ ایک دن مجھے اس سے ملنا ہے، مجھے یہ ملنا ہے رزلٹ میرا۔
اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. پھر رب اعلان کریں گے شاہ فہو فی عیشۃ راضیہ، آج کے بعد تمہیں ایسی عیش کرواؤں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. آج ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق اپنے شب و روز گزار لیں. ہماری کوتاہیوں پہ پردہ ڈال کے ہماری نیکیوں کا بیلنس بڑھانا چاہتا ہے، ہم نیکیوں کی طرف رغبت کر لیں. اور اسی لیے اللہ نے یہ دن دیے ہیں، ان دنوں روزہ رکھے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ نیکی بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. اے میرے مالک و خالق، میں تجھ سے توفیق سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کے کرنے کا، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں برے کاموں سے بچنے کا. یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. تو میرے عزیز بھائیو، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ اگر صحت کے اندر کوئی دقت ہے، تکلیف ہے، تو اللہ اسے درست فرمائیں گے. اللہ نے روزے کے اندر شفا رکھی ہوئی ہے، اور آج میڈیکل سائنس بھی ہمیں کہتی ہے کہ اگر بھوک رکھ کے کھاؤ گے، اگر کچھ مدت کے لیے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھو گے، پینے اور کھانے سے اپنے آپ کو روکو گے، تو یہ تمہاری صحت کے لیے اچھے اثرات مرتب کرے گی. تو اللہ تو اس کے بدلے ہمیں نیکی دے رہا ہے، ہمیں جہنم سے دور کر رہا ہے، ہمیں جنت کا ٹکٹ دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد یہ روزہ افطار کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے، جو اسے خوشی ملتی ہے، اس وقت یہ کھا پی کے رگیں تر ہو جاتی ہیں. یہ کہتا ہے ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. رگیں تر ہو گئی، پیاس مٹ گئی، اللہ نے چاہا تو سب میرا اجر ثابت ہو گیا. انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی اس کے اجر سے نوازیں گے. اس لیے آج عزم کریں میں اور آپ کہ انشاءاللہ اللہ نے جو موقع ہمیں دیا ہے، ہم اس موقع سے نہیں بھاگیں گے. ہم انشاءاللہ ان فضیلتوں کو پانے کے لیے پوری جدوجہد کریں گے. اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ فرمائی فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا. اور کثرت کے ساتھ کیا ذکر کرنا؟ آپ نے فرمایا من التحمید والتحلیل والتکبیر. اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ کی تحلیل لا الہ الا اللہ کہو. اور جو تکبیرات ہیں ان میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی اللہ کی تکبیرات، اللہ کی بڑائی بھی آ گئی، اللہ کی تحلیل لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، اور اللہ کی تحمید حمد وللہ الحمد، تعریف کے لائق اللہ ہے. آپ دیکھیں کتنے خوبصورت کلمات ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، جب یہ ذی الحجہ کے دن آتے، بازار میں کوئی کام نہیں، صرف لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے بازار میں نکل جاتے. اور جہاں بہت سے لوگوں کا جمگٹھا، بہت سے لوگوں کا رش دیکھتے، وہاں بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی شروع کر دیتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو ائمہ محدثین نے لکھا ہے کہ پورا بازار گونج جاتا کہ ہر زبان پہ یہ کلمات ہوتے. تو کثرت کے ساتھ ان دنوں تکبیرات پڑھنی چاہیے. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں 4 لفظوں کا حکم ہے، فَأَكْثِرُوهُنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. 4 کام کثرت سے کرو. تسبیح
سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اور تحمید الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کرنا، تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی پوری کائنات کے اندر، اللہ نے 4 کلموں سے بہتر کوئی کلمے نہیں بنائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ان سے بہتر کوئی کلمے نہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ان دنوں کثرت کے ساتھ یہ پڑھو، لا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذکر ہو گیا، اور اسی طرح اسلاف میں ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے، ان دنوں بھی کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے۔ بلکہ حضرت ایک تابعی تھے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق لکھا ہے حدیث کی تفسیر کی کتابوں میں کہ وہ ان دنوں اتنے عمل کرتے کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا کیا دوسرا بھی کوئی اتنا کر سکتا ہے۔ یعنی اتنی محنت کرتے کہ وہ 1400 سال ہو گئے، ضرب المثل بن گئے کہ ذی الحجہ کے ان دنوں میں ان جیسی عبادت کسی کی نہیں تھی۔ اور یہ دیکھیں کتنے وہ خوبصورت لوگ ہیں اور کتنے وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کا نام کی مشہوری، جن کے نام کی بلندی نیک اعمال کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں وہ کتنا بد نصیب ہے جو معروف ہو تو لوگ کہیں جی بڑا بڑا چور سی، وہ لوگ کہیں یہ بہت بڑا قاتل تھا، یہ بہت بڑا بدکار تھا۔ ایک یہ ہے شہرت، ایک یہ شہرت ہے یہ اللہ کا فرما بردار تھا۔ آپ کسے اچھا سمجھیں گے؟ کیا ہمارے لیے چور جیسی شہرت اچھی ہے؟ کوئی کہے یہ حرام خور ہے، یہ شہرت اچھی ہے؟ کوئی یہ کہے یہ رشوت خور تھا، یہ سود خور تھا، یہ ہمارے لیے اچھی شہرت ہے؟ یا یہ ہے کہ یہ بڑا سجدے کرتا تھا، یہ حج اور عمرے کرتا تھا، یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، نماز کی کوتاہی نہیں کرتا تھا؟ حقیقتاً دنیا اور آخرت میں اچھی شہرت یہی ہے۔ انبیاء کی شہرت اسی بنیاد پہ تھی، اور جو اس رستے پہ چلتا ہے اللہ اسے کبھی ذلیل نہیں کرتے۔ لوگ اب دیکھیں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ، 1400 سال تقریباً 1350 سال ہو گئے ان کی وفات کو، آج بھی ان کا نام کس بنیاد پہ زندہ ہے؟ ان کی نیکی کے۔ اور دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور دوسرے بے شمار صحابہ۔ ہم اپنے دادا پردادا سے آگے لوگوں کو نہیں جانتے، بہت سے لوگوں کو اپنے دادا پردادا سے آگے ناموں کا نہیں علم ہوتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو 4، 5، 6، 7 پشتوں تک معلومات رکھتے ہیں، وگرنہ اکثر نہیں پتا ہوتا۔ ہمیں اپنے آبا کا نہیں پتا، لیکن ان کا پتا ہے جن کی مشہوری نیکی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اور آج بھی یہ دیکھیں، آج بھی کوئی اچھا انسان فوت ہوتا ہے تو سالہ سال نہیں صدیوں تک لوگ نہیں بھولتے۔ آج صبح مجھے ایک بات سن کے بڑی خوشی ہوئی۔ ملیشیا کا ایک بادشاہ، روس میں جب اس وقت کمیونسٹوں کا زور تھا، وہ وہاں پہ گیا اور اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے بہت بڑے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر جہاں ہے وہاں کوئی پکی سڑک بھی نہیں جاتی۔ اس نے اس وقت جو وہاں کا پریزیڈنٹ تھا اسے یہ بات کہی کہ اس قبر کے اوپر جو عمارت بنی ہوئی ہے، جتنی اینٹیں لگی ہوئی ہیں وہ سونے کی لے لو، مجھے یہاں سڑک بنانے دو۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں اس کا کیا رشتہ تھا امام بخاری کے ساتھ، ایک نیکی کا۔
اور اس نے پھر سمجھا کہ یہ واقعتاً اتنا بڑا آدمی ہے، تو پھر اس نے اسے اجازت بھی خود نہیں بنائی. تو یہ نیک لوگوں کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اور اگر ہم بھی اس راستے پہ چلیں گے تو دنیا اور آخرت میں لوگوں کی محبت کا محور بنیں گے. کوئی بھی چور کے ساتھ کبھی محبت نہیں کرتا. ممکن ہے دنیا میں کسی مفاد کے لیے اس کے ساتھ تعلق رکھے، کسی زانی بدکار کے ساتھ کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن ہمیشہ جو شخص اللہ کا فرما بردار ہے اس سے محبت کرنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کوئی شخص مرے، رشتہ داروں کے علاوہ کسی کا آنسو نہیں نکلتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں چلو یار جان چھوٹی. لیکن اگر ایک نیک آدمی فوت ہو جائے تو ہر کس و ناکس کی آنکھوں میں آپ آنسو دیکھیں گے. یہ کیا ہے؟ اس کے دل کے اندر سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. یہ کیا ہے؟ اس نے کیا دیا ہے کسی کو؟ صرف یہ کہ وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دی ہے. ہم کیوں نہ کریں یہ؟ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اس میں ایک یہ کہ میں ہر مسلمان کے متعلق جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹے بزرگ، کہ یہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہوں گے. اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنی عادت کو بدلنا ہوگا. تو خصوصاً جو پڑھتے بھی ہیں انہیں ان دنوں خاص خیال رکھنا ہے کہ وقت پہ نماز پڑھیں، اور نماز کے علاوہ نوافل پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی دوستی صرف ان بنیادوں پہ ہو سکتی ہے کہ جو اللہ نے بندے پہ فرائض مقرر کیے ہیں وہ انہیں پورا کرے. اگر ایک انسان فرائض کو پورا نہیں کرتا اس کی اللہ سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی. تو اگر اس دوستی کو اور آگے بڑھانا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، تو کثرت سجود نوافل کو ادا کرو. اللہ رب العزت اب بہت زیادہ گہری دوستی بنا لیں گے. اور میرے عزیز بھائیو، اسی طرح 9 ذی الحج یوم العرفہ کا دن، یہ دنوں میں سب سے افضل ہے. عربی سال میں 355 دن آتے ہیں، اور 355 دن کے اندر اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے اس دن کے اندر کرتے ہیں. اور چاہے وہ عرفات میں ہے یا باہر میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن مجھ اور مجھ سے پہلے 40 انبیاء نے یہ دعا مانگی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بہترین کلمات عرفہ کے دن کا، یہ بہترین وظیفہ اور بہترین دعا ہے. اور جو شخص عرفات کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اگر ان دنوں نہیں رکھے جا سکے، صرف 9 ذی الحج کا، کیونکہ بعض لوگ بیماری کی، شوگر کی وجہ سے یا اور کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں رکھ پاتے، میں ان سے التجا کروں گا اگر تندرست ہے تو 9 کے 9 رکھیں. اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہے تو کم از کم 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال پچھلا جو گزر چکا اور ایک آنے والا، اللہ 2 سالوں کے گناہ اس کے معاف فرما دیں گے. تو یہ ایسی عزت اور عظمت کہیں سے نہیں ملے گی جو اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، اور ملکوں میں بہت زیادہ دیکھا ہے کہ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بہت رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں روزے کے معاملے میں یہ بہت کوتاہی ہے. ہم فرض روزے بھی بڑی مشکل سے رکھتے ہیں. وہاں بھی ہماری نیت یہ ہوتی ہے کاش 30 نہیں ہونے چاہیے، 29 میں ہی کام چل جائے. لیکن میرے بھائیوں، نیکی کے اندر سبقت رکھنا، نیکی کی کوشش کرنا، نیکی کا جذبہ دل میں رکھنا، یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کریں گے. تو جب اللہ ہم سے محبت کریں گے پھر ہر قسم کی پریشانی سے ہمیں بچا کے رکھیں گے. جب ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اس کی عبادت اور فرما برداری، اس کی اطاعت سے اپنے جی کو چرائیں گے، تو پھر وہ کیسے ہمارے ساتھ محبت فرمائیں گے؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میرے عزیز بھائیو 10 ذی الحج ہے.
10 ذی الحج کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آسمان کی چھت تلے اس دن سے بہتر، اس دن کے اندر اللہ کے رستے میں قربانی کرنے سے، خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اور آج ہمارے ملحد بے دین اور دہریے لوگ ہمارے میڈیا پہ آ کے ہمیں سبق پڑھاتے ہیں کہ اتنی مہنگی قربانیاں نہ کرو، تمہارا پڑوسی جو ہے وہ فلاں کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، یا فلاں کا معاملہ اس طرح چل رہا ہے، فلاں کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کیا یہ قربانی کے لیے ہے؟ لوگ 10-10 کروڑ روپے اپنے مکانوں پہ لگا دیتے ہیں، اس وقت تو کسی دیوس نے آ کے اس کے دروازے پہ نہیں کہا کہ تو 10 کروڑ لگانے کے بجائے 9 لگا لے، 1 کروڑ روپیہ غریبوں کو دے دے۔ 1-1 لاکھ روپے کا موبائل اپنی پاکٹ میں ڈال کے پھرتے ہیں۔ کبھی کسی بے غیرت اور شیطان نے نہیں کہا کہ تم کم قیمت کا موبائل اپنی پاکٹ میں ڈال لو، وہ کسی غریب کی مدد کر دو۔ کیا اللہ کے رستے میں قربانی کرتے وقت ہی غریب یاد آتے ہیں تمہیں؟ اور یہ قربانی بھی تو غربا کے لیے ہے۔ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود کھاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ اور فقیروں کو کھلاؤ، یہ کس لیے ہے؟ اور جس بات میں اللہ کی فرما برداری ہوتی، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جی آپ کو کیا ضرورت ہے، بار بار حج کے لیے جاتے ہیں، آپ یہ پیسے فلاں کو دے دیں۔ تو ایک شخص جا کے مری میں یا اوپر پہاڑیوں پہ جا کے یا لندن یا امریکہ جا کے لاکھوں کروڑوں روپے برباد کر کے آ جائے، جس کے آنے کے بعد 1 ٹکے کا فائدہ، کوئی نیکی اس کے پلے نہیں ملتی، اس پہ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ بات تو کہتے سیاحت کے لیے گئے ہیں، صحت کے لیے بہت ضروری ہے، ذہن فریش ہوتا ہے، تو یہ نماز بھی تو ذہن کی فریشمنٹ کے لیے ہے، یہ عمرہ بھی تو گناہوں کی فریشمنٹ کے لیے ہے، یہ حج بھی تو اللہ رب العزت نے تمہاری گناہوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ کیا ابلیس کی طرح یہ سارے کردار قربانی کے لیے ہی نکلنے تھے؟ اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کی آخری سورت میں یہ فرما دیا، الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، صرف جنات میں شیطان نہیں، انسانوں کے اندر بھی ہے۔ جو کسی کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ قربانی ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ حج ہے، جو ان باتوں سے روکتا ہے، اس جیسا شیطان دنیا میں کوئی نہیں، اس کے اور ابلیس کے اندر کوئی فرق نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی یاد رکھیں، کبھی کسی ملحد نے کسی غریب کی مدد نہیں کی، کبھی کسی بے دین نے نہیں۔ اللہ درد دل والا صرف اسے بناتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ تعلق بنائیں، ہم اللہ کی نظروں میں اچھے بنے، اللہ پوری کائنات کی نظروں میں اچھا بنا دے گا، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم قربانی کے بعد بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ، ہم حج کے بعد بھی سب کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ حج سے پیسے ختم نہیں ہوتے، اللہ کہتا ہے حج کرو میں ریٹرن دوں گا، اور زندگی میں کئی مرتبہ دیکھا ہے، حج یا عمرے سے واپس آئے اللہ نے دگنے چگنے 10 گنا دیے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ان ملحدوں کی باتوں پہ نہیں جانا۔ قربانی یوم النحر 10 ذی الحج کو سب سے بہترین عمل اللہ کی راہ میں خون بہانا، اور دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اپنے جانور کی گردن پہ چھری رکھ کے تم پھیرتے ہو، وہ سیکنڈ، کچھ سیکنڈ اور یا 1 یا 2 سیکنڈ، وہ اس کا خون نکل کے زمین پہ نہیں گرتا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ گناہ معاف کر دے، ہمارا سارا کچھ بھی لے لے، تو میں کہتا ہوں یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ لیکن اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، چند ہزار کا بکرا، گائے یا کوئی جانور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرے، اس کا زمین پہ خون نہیں گرتا، اللہ جنت کے اندر ایک مقام بنا دیتے ہیں۔ تو اس بات سے روکتے ہو، اور انشاءاللہ ہم نہیں رکیں گے۔
ہمیں کسی کے پروپیگنڈے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جو اللہ توفیق دے گا، جو ہمارا مالک ہے اس غریب کا بھی مالک ہے، وہ اس کے لیے بھی وسائل مہیا کرے گا انشاءاللہ، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں اللہ پہ توکل نہ کرنے کی وجہ سے، جب بھی انسان اپنے رب پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے مایوس نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے دن ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ ان دنوں کو ضائع نہیں کریں گے، اس میں روزے رکھیں گے، قرآن کی تلاوتیں کریں گے، وقت پہ نماز پڑھیں گے، اس کے علاوہ نوافل ادا کریں گے، اور اللہ کا ذکر کریں گے، دن رات اللہ کی معصیت۔ میرے بھائیوں یہ میری بات ہے، اگر خدا نخواستہ اگر کسی کو نیکی کی توفیق نہ مل سکی، کم از کم گناہ سے رک جانا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر ایک آدمی مسجد میں گالی نکالتا ہے، ایک سڑک میں کھڑے ہو کے گالی نکالتا ہے، گالی دونوں نے نکالی، لیکن برا بہت زیادہ کون ہے؟ جو مسجد میں نکالتا ہے۔ اسی طرح یہ فضیلت والے دن ہیں، کم از کم جس طرح نیکی کرنے کا اجر بڑا ہے، برائی کرنے کا وبال بھی بڑا ہے، تو کم از کم ان دنوں برائی سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کچھ بھائیوں نے اپنی بیماروں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی مسلمان بھائی بہنیں کسی بھی سبب پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ ایک بہن ماڈل ٹاؤن کی رہائشیاں، ان کی میرا خیال میت آ گئی ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ بھینس کے بچے کی قربانی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں کہ بھینس کی قرآن نے قربانی کے لیے 8 جانور بیان کیے، اور قرآن میں اسپیشلی ان نر مادہ کا نام لیا ہے۔ بھیڑ اس کی نر مادہ، دمبا بھی اس میں ہی آتا ہے، بکری اس کی نر اور مادہ، گائے اس کی نر اور مادہ، اونٹ اس کی نر اور مادہ، یہ بہیمۃ الانعام ہے۔ بہترین بات یہی ہے صحابہ کی زندگی میں ان جانوروں کے علاوہ کسی اور کی قربانی کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی قبیل سے ہے، لیکن صحابہ افریقہ میں، عراق میں اور دوسری جگہوں میں پھیل گئے تھے، ہمیں صحابہ کی 110 سالہ زندگی میں ایک بھی واقعہ نہیں ملتا کہ بھینس یا اس کے نر کی قربانی کسی نے دی۔ اس لیے احتیاط والی بات یہی ہے کہ قربانی بہیمۃ الانعام جو 8 جانور ہیں انہی میں سے کرنی چاہیے۔ میت کی تصویر اپنے لیے رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر دوں یہ ایک میڈیا کا دور ہے، اگر یہ ان معاملات کی تصاویر لے کے آگے بات کو پھیلانے کے لیے کیا جاتا ہے تو اس میں علماء نے کراہت کے ساتھ اجازت دی ہے۔ شوقیہ تصویر اب بھی درست نہیں ہے۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ گھر میں عورت ٹی وی پر قرآن کی تلاوت سن سکتی ہے؟ سن سکتی ہے، اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات سر سے دوپٹہ اتار لیتے ہیں، تو آپ دوپٹہ رکھیں اپنے سر پہ، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے یہ مختلف وقتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف باتیں، ایک وقت تھا جب فقر زیادہ تھا، آپ نے اجازت نہیں دی تھی کہ 3 دن سے زائد رکھو،
لیکن جب پھر آسانی ہو گئی تو آپ نے فرمایا کھاؤ، تقسیم کرو، اور وادخروا، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ تو نہ تو یہ ہے کہ انسان سارا کچھ اپنے لیے رکھ لے، غرباء اور رشتہ داروں کو بھوکا چھوڑ دے، اور نہ یہ ہے کہ ہم جن کے گھر سے آیا ہے ان کے دیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے جن لوگوں کے پاس قربانی نہیں ہے ان کے گھر تک یہ پہنچائیں۔ یہ جو رشتہ دار ایک دوسرے کو ادھر سے ران آئی ہے میری طرف سے دستی چلی جائے، کہیں سے پٹ چلی جائے، یہ طریقہ کار کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ مستحسن بات یہ ہے کہ آپ قربانی کر کے دیکھیں آپ کے ارد گرد ماحول کے اندر کن لوگوں نے قربانی نہیں کی، فوراً ان کے گھر میں پہنچائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ میرے عزیز بھائیوں، ذی الحجہ کے آخری دنوں کے متعلق گزارشات کی ہیں، وہاں ایک بات رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ چاند طلوع ہونے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لے۔ پھر قربانی کرنے تک ایسا نہیں کرے گا، نہ ناخن کاٹے گا اور نہ ہی بال لے گا، چاہے کوئی بھی غیر ضروری بال ہے یا سر کے دوسرے بال ہیں، وہ کسی صورت انہیں نہیں لینا۔ یاد رکھیں اس سے کاٹنا مراد ہے۔ اگر آپ خارش کر رہے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، اس میں کچھ بال ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں انسان بے بس ہے۔ تو یہاں پہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی ایسا نہیں کرتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی تو ہو جائے گی لیکن اسے وہ اجر نہیں ملے گا جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کی ہوگی، جو اجر اللہ انہیں عطا کرے گی۔ اس لیے ممکن ہے آج چاند طلوع ہو جائے، شام مغرب سے پہلے اگر کوئی بال کٹوانا چاہتا ہے، کوئی بھی غیر ضروری بال صاف کرنا چاہتا ہے تو کر لے، ناخن کاٹ لے۔ اس کے بعد قربانی کے فوراً بعد یہ کام کرنا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں ایک ضعیف حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص قربانی نہیں کرنا چاہتا وہ بھی ایسا کرے، شاید اللہ اسے قربانی کا ثواب دے دے۔ لیکن ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے اگر باپ قربانی کرتا ہے تو وہ سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے، تو اس لیے سارے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ان بالوں کو کاٹنے سے اجتناب کریں۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفرة۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت۔ اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔